گھر نہیں ہے, میرا یہ نہیں ہے, میرا وہ نہیں ہے. تو میرے بھائی دولت کا مقصد تو سکون ہوتا ہے. اگر یہی سکون دولت آپ سے چھین رہی ہے, ایسی دولت کا کیا فائدہ. سکون سب سے بڑی نعمت ہے, اللہ کی تقدیر. یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں نا, خدا کی قسم ان کے پاس ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. ڈپریشن کا اور اسٹریس کا علاج صرف اور صرف قرآن کے پاس ہے, صرف اور صرف. تبھی میں نے نفسیاتی ڈاکٹر بھی خوش نہیں دیکھے, وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے مریض ہی نہیں آ رہا ہمارے پاس, اسی میں ڈپریشن کے جو ہے نا مریض بن جاتے ہیں. یار کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا, اتنی تھوڑی فیس دی ہے اس نے, وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا, تمہارا کہاں سے کرے گا. جب وہمی کا فون آتا ہے, وہمیوں کا, تو میں ان کو مسائل کا جواب نہیں دیتا, کیونکہ وہمیوں کی باتیں سننے سے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں بھی کہیں وہمی نہ ہو جاؤں. حضرت وہ وضو نہیں ہو رہا, حضرت وہ طلاق کا لفظ تو نہیں نکل گیا میرے دماغ میں, اور میں سوچتا رہتا ہوں. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے بھی دماغ میں بھی یہ بات نہ بیٹھ جائے. میں کہتا ہوں بھائی جلدی سے بھاگ جائے یار, یہاں سے بند کر یار, کسی ڈاکٹر کو دکھا جا کے. بیمار کرو ڈاکٹروں کرو نا, ہم جو نارمل لوگ ہیں, ہمارا ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. کیا بات کر رہا تھا میں, کیا بات کر رہا تھا. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ڈپریشن کا جو اصل علاج ہے نا, وہ ہے تقدیر پر رضا. سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے میں اس پر راضی ہوں. وہ مجھے اگر غریب رکھنا چاہتا ہے میں غربت میں خوش ہوں, وہ اگر مجھے 1000 گز کا بنگلہ دینا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دولت مند تھے, اور حضرت حسن کے جو نانا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بہت زیادہ مسکین تھے. تو کسی نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کے پاس تو بڑی دولت ہے اور آپ کے نانا اور آپ کے والد کے پاس تو تھی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ اگر مجھے اس میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. آئی بس سمجھ میں بھائی, جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے بھائی, تو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کو ڈیفینس میں گھر دلا رہے ہیں, وہاں رہ لو. اللہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں رہو تو وہاں رہ لو. اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ گرو مندر میں رہو تو وہاں رہ لو. اللہ چاہ رہا ہے کہ مچھر کالوڑی میں لیاری ندی کے قریب رہو. اب آپ استطاعت نہیں ہے تو مجبوراً وہاں لے لو بھائی. مچھر وچھر کا کر لو, جالیاں والیاں لگا لو, اسپرے کر لو تاکہ بیمار نہ ہو. ٹھیک ہے نا, انجوائے کرو بس بھائی. اسی میں چرسی دیکھو کیسے انجوائے کرتے ہیں. چرسیوں کے کپڑے دیکھیں آپ نے, پائپ کے نیچے, اب تو ملتے نہیں ہیروئنچی, چرسی نہیں ہیروئنچی, یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے کے پائپ, اس کے اندر چرسی بیٹھتے تھے, اب نہیں ہوتے. پتہ نہیں سنا ہے خود کش حملوں میں ان کو مروایا ہے لوگوں نے ایجنٹ. تو کسی بھی چرسی کو دے دیا یہ بیگ فلاں مسجد میں رکھ کے آ جاؤ. دہشت گردوں نے ان کو بڑا استعمال کیا ہے. اور تو ایک پڑیا پکڑا دی, پڑیا ملے گی, وہ بیچارہ پڑیا کے چکر میں خود بھی پھٹ گیا. یہ دہشت گردوں نے سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ ہیروئنچیوں کو بہت استعمال کیا. تو ہیروئنچی جو تھے ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے وہ برساتی نالوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے, برساتی نالوں کے اندر ہیروئنچی بیٹھے ہوتے تھے, اور منہ میں بھی ان کے پائپ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں بچپن میں ایک ڈرامہ آیا تھا, میں نے توبہ کی بھی ہے, پرانی باتیں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ہیروئنچی کو گانا گاتے ہوئے دکھایا کہ وہ مست ہے ہیروئن میں, پی بھی ہے اس نے, پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہے جس میں چرس ہے. تو کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے. ٹھیک ہے, اسی کو انجوائے کر رہا ہے وہ. کہہ رہا یہ نعمت کس کے پاس ہوگی کہ پائپ کے منہ میں بھی ہو اور پائپ بھی اس کے منہ میں ہو. بھائی ایک ہی وقت میں ایک چیز منہ میں ہو سکتی ہے نا, یا تو آپ اس کے منہ میں ہو یا وہ آپ کے منہ میں. لیکن کہہ رہا ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت عجیب ہے, میں پائپ کے اندر بیٹھا ہوں اور پائپ میرے اندر گھسا ہوا ہے. تو ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا, وہ بھی مست ایسے پڑا ہوا ہے نا خوش, تو اس ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اتنے خوش ہوتے ہو پی کے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں. تو ہیروئنچی کہتا ہے تو ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے یہ لوگ نشے میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور سارے غم بھلا دیتے ہیں, تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں اسی طرح دیوانہ ہو جائے اور سارے غموں کو بھلا دے. بولے بھائی میرا مقصود, میرا مطلوب, میرا محبوب, میرا معبود صرف اللہ کی ذات ہے, مجھے جنت مطلوب ہے, یہاں مجھے 1000 گز کا بنگلہ نہ ملا, جھونپڑی میں گزارا کر لوں گا, جنت کے محلات مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. یہاں مجھے کالی کلوٹی مل گئی,
ایک بندہ آیا, میں میری بیوی بہت ہی بدصورت ہے, میں کیا کروں, پھنس گیا ہوں میں نے کہا صبر کرو, تم کون سا اتنے حسین ہو. ہمارے جو ہے نا ایک جامعہ میں ایک لڑکا تھا, اس کی شادی ہوئی تو ہمارے استاذ کے پاس آیا. اب اس کو شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ استاذ تھے بڑے پیر و مرشد. تو وہ استاذ ہمیں واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے میرے پاس آیا اور بڑا شرما رہا ہے, بڑا میں حضرت میں بڑا پریشان ہوں, میں یہ وہ بہت مشکل نا. مجھے بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے, میں نے بغیر دیکھے کی اور مجھے بیوی پسند نہیں آ رہی, شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں, ٹھیک ہے نا. تو کہتے اس نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے. کہہ رہے ہیں اب اس نیت سے دیکھو کہ میں کیسا ہوں. ایک تو ویسے ہی دیکھتا ہے نا انسان بال سیٹ کرنے کے لیے یا کچھ منہ پہ کچھ لگا ہوا تو نہیں, اس نیت سے دیکھو کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جس کو کوئی خوبصورت ملے. اس نیت سے اب جا کے دیکھو, اپنے نئے نقش نا, پوری ناک کا سائز وائز سب چیزیں چیک کرنا, جا کے کلر ولر بھی دیکھنا اچھی طرح سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے دیکھا اور آ کے کہا الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ اس ڈیزائن میں مجھے یہ بھی غنیمت ملی. تو ڈپریشن, پریشان, یہ ناشکری ناشکری ناشکری, ہر وقت کیا ہے ناشکری. اتنی ناشکری ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. اگر خوش رہو گے بھائی, یہاں جیسی تیسی مل گئی, جنت میں کیا مل جائے گی. اگر صبر شکر سے زندگی گزاری تو جنت میں کیا ملے گا, حور ملے گی. جنت دنیا میں جو کچھ ملتا ہے نا ہم کو اور آپ کو, وہ اس میں ہماری محنت کا دخل نہیں ہوتا, اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہوتا. کیسے کیسے بدصورت لوگ ہیں, بہت خوبصورت عورتیں مل جاتی ہیں, کیسی کیسی بدصورت عورتیں ہیں, بہت خوبصورت شوہر مل جاتے ہیں. با اخلاق لوگوں کو بد اخلاق بیوی مل جاتی ہے, بد اخلاق کو با اخلاق. تو ایسے سارا سیٹ اپ چل رہا ہے. اور جنت کیا ہے, وہ تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے. وہ تو ان کو تو اللہ نے اسپیشل حسن دیا ہے جنت کی حوروں کو. فرمایا مقصورات فی الخیام, خیموں میں بند کر دیا, تمہارے لیے بنایا گیا ان کو. تو گزارا چلاؤ بھائی, گزارا چلاؤ, سمجھ رہے ہو, زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی بڑھاپے میں سب چیزیں ختم, بڈھی ہو جائے گی پھر دیکھنا اس کو کون حسین. بڑھاپے میں نہ خود حسین رہو گے نہ وہ حسین رہے گی, سب حساب. تو تھوڑے دن کی بات ہے, تو صبر کر لو. کیا خیال ہے بھائی, یا پھر وہ کام کرو جو میں بولتا رہتا ہوں, گناہ کی طرف مت جاؤ, گناہ کی طرف مت جاؤ, اس کی ٹھکائی لگے گی. گناہ کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا, حساب و کتاب دینا پڑے گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ٹینشن فری بنایا ہے. مسلمان کو غم ہوتا ہے تو صرف کون سا غم, کہ یار جنت میں پہنچنا ہے میں نے, اللہ راضی ہو جائے. پھر اس حال میں اللہ اگر آپ کو پیسہ بھی دے دے, آپ کوشش کریں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا, یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا. دنیا میں کامیاب ہونے کی بھی کوشش کریں, کوشش میں کامیابی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کامیابی نہیں ہو تو بھی ٹھیک, بس خوش رہے انسان اس پہ. تو اب وہ قوم, اب یہ گھروں کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. صحیح حدیث ہے بالکل. آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہے نا تو سب سے پہلے کیا کریں آپ, اچھی خوراک کا انتظام کریں. پیٹ میں اچھی چیز اترنی چاہیے, جیم جیلی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, شہد کھایا کریں. ڈالڈا گھر سے نکال دیں, جب اللہ نے آپ کو مالی وسعت دے دی, زیتون اور دیسی گھی لا کے ڈبے رکھ دیں گھر میں. بیگم جو پکے گا گھی میں پکے گا, 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں, ٹھیک ہے نا. اب گھی پکے گا ہمارے. بادام کھائیں, ہمارے حضرت کو اللہ نے غربت میں رکھا تو حضرت کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کچھ کھانے کے, تو وہ 60 سال حضرت نے غربت میں خوشی میں گزارے. اتنی غربت تھی میرے شیخ و مرشد کے پاس 60 سال کی عمر تک, کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اور عالم کتنے بڑے تھے, دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے, سب سے بڑا مرتبہ. کتنا بڑا ادارہ ہے نا دارالعلوم کورنگی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے نائب سمجھے جاتے تھے. اور لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا آپ کی غربت کا, کیونکہ رہتے اتنے استغنا کے ساتھ تھے نا کہ لوگ ان سے قرضے مانگنے آتے تھے. یہ نہیں کہ غربت میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ایسا صورت بنا لی کہ لوگ مولوی صاحب پہ ترس کھا کے پیسے دینا شروع کر دیں. نہ نہ نہ, بڑا استغنا. اور فرماتے ہیں کہ میرا گھر بھی ذرا دور تھا کچی آبادی میں, کیونکہ پیسے تھے ہی نہیں کہ پکی آبادی میں گھر لے لیں. تو فرماتے ہیں میں پتہ کیا سوچتا تھا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں, اور بادشاہ ذرا ہٹ کے رہتا ہے, بادشاہ تھوڑا سا
تو کہہ رہے ہیں ہمارا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے, ہٹ کے, خوش رہتے تھے. کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ایک مہمان ہمارے گھر آیا, دال کھلائی ہم نے, پھر کچھ دنوں کے بعد آیا, دال پکی ہوئی تھی, پھر آیا, دال پکی ہوئی تھی. تو ایک دن آ کے کہتے ہیں آپ لوگ کے یہاں دال کے علاوہ کچھ نہیں پکتا؟ وہ مہمان بھی تنگ آ گیا نا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بتانے سے میری توجہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت دنوں سے دال پک رہی ہے, اور اللہ نے ان کو اہلیہ بھی ایسی ہی دی تھی, صبر شکر والی, بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, وہ ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ ان کی عمر برکت. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حور بھی مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا. اللہ نے مجھے ایسی بیوی دلا دی ہے جو ایسی صبر شکر والی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہوگی, بلکہ کہتے تھے کسی ایک کو بھی نہیں ملی ایسی بیوی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ناشکری, وہ دیکھتی تھی بھائی میرے شوہر غریب ہیں تو جو وہ بھی تو دال ہی کھا رہے ہیں نا, تو ہم بھی دال کھا رہے ہیں, کوئی بات اسی پہ گزارا کریں گے. اور ہمارے حضرت کو وہ دعاؤں کی وجہ سے ملی تھی یہ بیوی. ہمارے حضرت کا واقعہ لکھا ہے, وہ بتاتے تھے کہ بچپن میں حضرت کا رشتہ طے کر دیا کسی خاتون سے. اب ان میں حیا بہت تھی, وہ تو پہلے زمانے میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے طے کر لو, ابا کو بتا دو, ابا کرنی ہے کرو نہیں تو میں جا رہا ہوں. یہ تو اب ہوتا ہے نا. پہلے تو وہ لڑکے جب بالغ ہوتے تھے, ایک تو بالغ ہوتے ہی ماں باپ ان کی شادی کی فکر کرتے تھے, ان میں حیا ختم ہونے سے پہلے ان کو گھر بار کا کر دیتے تھے. تو ہمارے حضرت کا جب بالغ ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی تھی شادی کا نام لیتے ہوئے بھی. ابا نے کہیں ہماری منگنی کر دی, طے کر دیا. اب ابا کو کیسے کہیں ابا یہ پتہ نہیں, یہ ہمارے حضرت تو دیندار تھے بچپن سے, والد صاحب بھی ان کے فرماتے ہیں مجھے بہت دیندار چاہیے تھی, صبر شکر والی. تو کہتے ہیں کہ میں نکل گیا کھیتوں میں جا کے چپکے سے سجدے میں گر کے میں نے اللہ سے دعا مانگی, رویا اللہ کے سامنے, اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی طرح سے توڑوا دے. زبان کے چونکہ پکے تھے تو خود نہیں توڑنا, زبان دے چکے ہیں, یہیں کسی طرح جان چھڑوا دے یہاں سے, اور ایسی جگہ کروا دے جو میرے لیے بہتر ہو. تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا کوئی عذر بنا کے. تو پھر حضرت کی یہاں شادی ہوئی جہاں جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے. تو حضرت بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے, اور اتنی ان میں حیا تھی کہ وہ حضرت ان کا فرماتے تھے کہ علماء دعوتیں کرتے تھے تو اس میں لوگ اپنی اپنی اہلیہ کو لے کے جاتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر آئیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری اہلیہ نے کہا میں گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جاؤں گی. بس جائز ہے جانا, یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ کو لے کے گئے دعوت پہ, لیکن ان کا مزاج ایسا تھا بھائی میں گھر میں مجھے نہیں جانا. تو فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب بڑے خوش ہوئے, کہتے جب ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا, حضرت کے گھر میں پردہ ایسا تھا, مزدور 4 مہینے کام کر کے گئے ہیں. ایک مزدور نے کہا یار یہاں کیا جنات رہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں نے 3 4 مہینے اس گھر میں کام کیا, کسی عورت کی آواز میرے کان میں آج تک نہیں پڑی. وہ ذاتی طور پر یہ چیزیں آدمی ڈنڈے کے زور سے تھوڑی بیوی سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے, تو اپنے اندر تقویٰ ہو. اتنا ان میں تھا کہ ان کی آواز کبھی مردوں کے کان میں ان کی اہلیہ کی نہیں پڑتی تھی. تو حضرت فرماتے میں نے جب ٹیلی فون لا کے رکھا گھر میں, ضرورت تھی فون لگوایا, تو میں نے یہ کیا کہ بھائی دیکھو جس عورت میں یہ تقویٰ نہیں ہے نا تو اس کو برا مت سمجھو. جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں گنجائش دی ہے. عورت مرد سے ضرورت کی بات بھی کر سکتی ہے, ضرورت کے وقت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے, یہ تو اوپر لیول کا ہے نا, وہ یہ تو اپنے زبردستی نہیں کر سکتے اس چیز میں. آپ عورت اگر خود اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھی بات ہے, لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ. تو فون میں کیا ہوا, حضرت نے فون لا کے رکھا, فرمایا کہ آپ جب فون آئے آپ جب اٹھائیں تو جب ان نون پرسن ہونا تو بات نہ کریں اس سے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بہو بیٹی کا فون ہے, تو فون پہ تھوڑا سا ہاتھ مار دیں, اگر آگے سے عورت کی آواز آئی ہے تو بات کر لیں, یا اپنے کسی بیٹے کی آواز آئی تو بات کر لیں, ورنہ بات نہ کریں. ہم اگر گھر میں کہہ دیں کہ بھائی جب فون اٹھاؤ تو بولو نہیں, تو میرا خیال ہے اگلے دن بیان نہیں ہوگا. بولیں گے پتہ نہیں کس فنڈامنٹلسٹ سے, بنیاد پرستوں سے کہاں پھنس گئے ہیں, طالبان سے شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم بھی ایسے ہی, ہم کون سا اتنے پرہیزگار ہیں, تو اتنا ہی تقویٰ ہونا جتنا, یعنی بھائی جتنے خود ہو اتنے ہی دوسرے پہ کو مکلف بناؤ نا. حضرت تو خود بھی بڑے پرہیزگار تھے نا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ یوں کرنا, تو انہوں نے کہا میں نے فون کے قریب ہی نہیں جانا, میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے, مجھے اس سے ویسے ہی کیا ہے الرجی. یہ مردوں کا کام ہے فون سننا. فون جس نے بیٹے بیٹی کا فون آئے گا تو آپ سن لو, پھر مجھے بتا دیا کرو تو میں بات کر لوں گی.
ورنہ میں اس طرف نہیں جاتا. تو بڑی اللہ نے صبر شکر والی زندگی دی تھی ان کو. تو حضرت فرماتے ہیں اسی غربت کی ایام میں ایک انڈے والا آیا, ٹھیک ہے نا, انڈے بیچ رہا تھا. تو وہ ابلے ہوئے انڈے نا, تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آیا, بولے مولوی صاحب کتنے انڈے لیا کرو گے آپ مجھ سے, بھئی آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں, میاں بیوی ہیں, بچے بھی ہیں. تو اس کا خیال تھا کہ 4-6 انڈے تو لے لیا کریں گے. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں, ہمارے یہاں پہلے سے کوئی انتظام ہے, ایسا کر دیا. حالانکہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں تھے, لیکن اس کے سامنے اپنی غربت نہیں بتانی, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. وہ کہ چلو زکوٰۃ والے انڈے پھر میں آپ کو دے دیا کروں گا. بات یہ ہے کہ غربت بھی ہو مگر ایسا اس پہ استغنا اور چہرے پہ ایسی بشاشت اور ایسا استغنا ظاہر کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سٹیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, صرف اوپر اوپر سے نہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, دل میں بھی یہی تھا بہت دیا ہے بھائی. فرماتے تھے کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہوں بھائی, اور کیا چاہیے, خالی روٹی بھی کافی ہے, تو اللہ نے مجھے دال بھی دی ہے. اس پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ دال بھی دی اللہ نے مجھے, واہ واہ سبحان اللہ, اتنا خوش ہوتے تھے اس پہ, دال بھی ہے. اور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتے تھے, پورے سال تنخواہ سے پیسے جمع کر کر کے ٹرین کا ٹکٹ ہوتا تھا, پورے سال کی تنخواہ سے کاٹ کاٹ کے ایک دفعہ کا چکر لگتا تھا, یہ حالت تھی. اور پھر کیا ہوا ہے کہ پودوں کا بڑے مزاج ان کے, غربت تھی مگر مزاج شاہانہ تھا, گرینری کا بڑا شوق تھا, پھول لگانے کا, پودے لگانے کا, خوشبوؤں کے استعمال کا. تو پودے لگانے کے لیے نا ان کے پاس وہ نہیں تھا, شاور نہیں ہوتا وہ پانی دینے کے لیے, اس میں پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل چیز کر کے ایک شاور بنایا تھا حضرت نے, تھا بڑی صفائی ستھرائی. تو کیا ہوا کہ حضرت کی اہلیہ بیمار ہو گئی. اب میں اہلیہ کا بتاؤں کیسا توکل تھا. اہلیہ بیمار ہو گئیں, ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے جسم میں وٹامنس کی کمی ہے, پھل فروٹ کھانے کو, پھل فروٹ تو ملتے ہی نہیں تھے حضرت کو, غربت میں کہاں پھل کھا سکتے ہیں. تو بتایا کہ ان کو آپ پھل فروٹ کھلائیں. کیا کھلائیں؟ یہ میں صرف اپنے شیخ کے واقعات نہیں سنا رہا, مقصد یہ ہے کہ ایسی زندگی گزرے گی تو صحت بھی ملے گی, بغیر سیب کے آئرن آئے گا آپ کے جسم میں. اور ٹینشن والی زندگی گزارو گے نا, سیب کے جوس بھر بھر کے پی لو پھر بھی آئرن کی کمی ختم نہیں ہوگی آپ. پھر فرماتے ہیں میں لے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا ان کو سیب کھلائیں, آم کھلائیں, یہ کھلائیں, وہ کھلائیں. پھر فرمایا پیسے ہی نہیں تھے سیب کھلانے کے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ بھائی ڈاکٹر کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا وہ اس حساب سے صحیح بات کر رہا ہے, لیکن اگر میری بیوی کو سیب کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے سیب کے پیسے دیتے, جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ویسے ہی آئرن کی کمی انشاءاللہ پوری کر دے گا, اور اللہ ان کو ویسے ہی ٹھیک کر دے گا. بیوی بھی کیونکہ توکل والی, پھر وہی مثال اپنی اور آپ کی مثالیں آتی ہیں ذہن میں. ہم ہوتے کتنے تانے سننے کو ملتے ہیں بھائی, اب کہیں سے لے کر آؤ, سیب لاؤ, چوری کا ہو کہیں سے وہ لے کر آؤ. میں تو کہہ رہی تھی کھانے کو نہیں ہے, دال کھائیں گے تو یہ تو یہی ہوگا نا, روٹی کھا کھا کے, تو آئرن کہاں سے پیدا ہوگا. ڈاکٹر سارے کہتے ہیں سیب کھانا ضروری ہے, اور یہ کھانا ضروری ہے, اور وٹامن کی گولیاں کھانا, جائیدادیں کھانا بھی ضروری ہے. کیا کیا کھا گئے ہیں مگر پھر بھی کمی پوری نہیں ہو رہی, پھر بھی بیمار ہیں. وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں, 20-20, 25-25 سال کے لڑکوں کے بال سفید ہو رہے ہیں, گر رہے ہیں. عجیب حالت ہے یار, 30 سال کا بندہ 50 سال کا لگ رہا ہے آج دیکھنے. سب کچھ کھا کے بھی یہ حال ہے, توکل نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہم آ گئے, ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے, بس اس اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا. اللہ نے کر دی. وہ ماشاءاللہ اب تک زندہ ہیں, 90 سال تو میرا خیال ہے ان کی عمر ان کی اہلیہ کی ہو گئی, جن میں وٹامن کی کمی تھی, ٹھیک ہے نا. 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ, اور ہوش و حواس میں اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت دے. حضرت کا انتقال ہو گیا, وہ پھر بھی زندہ ہے. تو پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو کیا دیا. حضرت کی زمینیں تھیں وہ بکی ہیں, اور کچھ وراثت ملی, بہت اللہ نے پیسہ دیا. پھر اتنی دولت آئی حضرت کے پاس, پھر حضرت نے اسٹائل اپنا چینج کر دیا. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جب تک نہیں ہے تو دال روٹی کھاؤ, جب ہے تو پھر اسی حساب سے کھاؤ جب اللہ دے رہا ہے. پھر جو نوٹ آتے تھے حضرت کے پاس, دولت کی محبت پھر بھی نہیں تھی, تو حضرت نے بہت سارا پیسہ لگا دیا الائنس میں. وہ ضیاء الحق کے دور میں ایک الائنس والے نکلے تھے, وہ سارا پیسہ ڈوب گیا. ڈوبا ہے تو حضرت کی پیشانی پر اتنا سا بھی بل نہیں آیا, پر ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے. جبکہ جن لوگوں کے پیسے اس وقت ڈوبے تھے ان میں سے بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو حضرت نے ان کا نام رکھا شہدائے الائنس. شہدائے
الائنس. یہ الائنس والوں کو, اور حضرت فرماتے تھے کتنی گھٹیا موت ہے, پیسے چھن گئے تو مر گئے, کیا دکھاؤ گے منہ اللہ کو؟ اللہ کہے گا کھانے کو روٹی تو مل رہی تھی, سر چھپانے کی جگہ تو تھی. تو حضرت کا بہت سارا پیسہ ڈوب گیا, مگر حضرت پر ایسے ذرہ برابر بھی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی. کیوں؟ وہ کہتے تھے یار رہنے کے لیے گھر تو ہے نا, اور کھانے کے لیے روٹی تو مل رہی ہے, تو وہ تو ویسے ہی مسافر خانہ ہے, ساتھ تھوڑی لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی خوش ہے. جو حضرت کے ساتھ اس وقت تھے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ کسی میں حوصلہ نہیں دیکھا, اتنی بڑی رقم ڈوب گئی ہو اور بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں, بڑے آرام سے, کچھ ہو ہی نہیں رہا. حضرت گھر کو گھر کہتے ہی نہیں تھے, مسافر خانہ کہتے تھے. جب سعودی عرب سے آئے ہیں عمرہ کر کے, تو وہ گھر پہنچ گئے اپنے, تو جو میزبان تھے نا سعودیہ میں, انہوں نے حضرت کو فون کیا کہ آپ گھر پہنچ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسافر خانے میں بیٹھا ہوا ہوں ناظم آباد کے. پھر 2 دن بعد فون کیا, حضرت گھر پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا ابھی بھی ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. اس نے کہا آپ مسافر خانے میں کیا کر رہے ہیں, گھر کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ مسافر خانہ ہی ہے, گھر ور نہیں ہوتا مسلمان کا. اور واقعی اب دیکھو نا, حضرت کا جنازہ اٹھ گیا نا, قبر میں چلے گئے, ثابت ہو گیا نا کہ واقعی وہ کیا تھا, مسافر خانہ تھا, ثابت ہو گیا. تو ہم لوگ ہیں بیوقوف جو گھر کو گھر سمجھتے ہیں. تو کیا تھا کہ حضرت کو جب اللہ نے دولت دی تو نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوتی تھی اتنی بڑی بڑی, اس میں سے حضرت اپنی ضرورت کے پیسے رکھتے تھے, باقی سارے فی سبیل اللہ صدقہ. اس میں سے گیس کا بل نکالیں گے, جو ضرورت کی چیز خریدنی ہے. گاڑی خریدی حضرت نے, گاڑی کیسی خریدی؟ اب دیکھو پیسہ آتا ہے تو لوگ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے, یہ بھی کنجوسی ہے. وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو. ابے بھائی خرچ کرو اللہ کے بندو. حضرت نے ایک فلیٹ بھی خریدا, وہ اس لیے خریدا کہ میں آج مر جاؤں گا تو یہ مدرسے کا گھر ہے, میری زوجہ کہاں رہیں گی, اس نیت سے خریدا کہ میرے مرنے کے بعد میری زوجہ کے لیے انتظام, بولو نا بھائی, ہونا چاہیے. اور بچے کی سب کی شادیاں ہو گئی تھی, وہ الگ ہو گئے تھے, الگ رہتے تھے, تو ان کا تو انتظام ہو گیا. بس ایک زوجہ میں اگر مر گیا تو ان کا کیا بنے گا, یہ تو مدرسے کا گھر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مدرسہ یہاں رہتا ہے نہیں رہتا, تو بھائی ان کے لیے فلیٹ خرید لیا. وہ بھی جب اللہ نے بس وہ فلیٹ گئے نہیں, اس میں گئے نہیں. اس کے علاوہ باقی پیسوں کا کیا کرنا ہے, اب کیا پلاٹ خریدنا, کیا گھر خریدنا, گاڑی خریدو. سب سے پہلے خوراک, حضرت نے سب سے پہلے پیسہ کہاں خرچ کیا؟ خوراک. بھائی خوراک, اب پہلے تو اللہ چلا رہا تھا بغیر خوراک کے, پیسے نہیں تھے. اب اللہ کہے گا اب ہے تو اب تو سیب کھاؤ نا, آئرن کی کمی, ورنہ آئرن کی کمی ہوگی. دولت مند آدمی اگر سیب نہیں کھاتا اس میں آئرن کی کمی ہوتی ہے. غریب آدمی کچھ بھی نہ کھائے پھر بھی فٹ رہتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں کچھ, تو اللہ کہتے ہیں اسی میں پوری کر دوں گا میں. شیر کو آئرن کی کمی کے لیے سیب کھانا پڑتا ہے بھائی. شیر میں وٹامن سی کی کمی کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ وہ صرف گوشت کھاتا ہے, اور اسی گوشت میں وٹامن اے بھی ہے, ڈی بھی ہے, سی بھی ہے, سب کچھ ہے اس میں. تو اللہ ہر چیز سے ہر چیز پوری کر سکتے ہیں. ہم خالی گوشت کھانا شروع کر دیں تو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں. تو اب کیا تھا کہ حضرت نے سب سے پہلے کس پہ توجہ دی؟ خوراک. خوراک ایسی خاندانی, اوہ ہٹو بچوں, بادام صبح, اور 1 گلاس خالص دودھ, بہترین خاندانی قسم کا سیب چھلا ہوا. چھلکے فرماتے تھے, ڈاکٹر نے ایک دفعہ حضرت کو کہا کہ چھلکوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. حضرت فرمایا پھر چھلکے آپ کھایا کریں. ٹھیک ہے, مزاح بہت تھا ہمارے حضرت کی, خوش ہوتا ہے نا انسان تو مزاح بھی ہوتا ہے طبیعت میں. فرمایا پھر یہ آپ کھائیں, یہ وٹامن, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ چھلکے ہضم نہیں ہوتے نا, وہ وٹامن کا کیا کرنا ہے جو ہضم ہی نہ ہو. ڈاکٹر بھی تو بعض پھینکو ہوتے ہیں, بس بول دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا نقصان بھی ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. چھلکوں میں طاقت زیادہ ہے. اللہ کے بندے, چھلکے اللہ نے جانوروں کے لیے بنائے, ان کو بھی تو کچھ کھانے دو. تو ساری چیزیں خود کھا جاؤ گے تو بکری کیا کھائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے وہ چھلکے حضرت نے فرمایا کہ آپ کھائیں. وہ چھلا ہوا سیب کھایا کرتے تھے, میٹھا. جب سیب کا موسم ختم ہو جاتا تھا, اچھے سیب ملنا بند, تو سیب کا ناغا نہیں. حضرت کی مطالعہ بہت تھا نا, حکمت پر, ایلوپیتھک سائنس پر بھی مطالعہ تھا, اور ہومیوپیتھک پر بھی, اور حکیموں کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھیں حضرت نے. تو خوراک کی بڑی ریسرچ تھی. وہ فرماتے تھے کہ نہار منہ میٹھا سیب جس نے کھا لیا تو اللہ اس کو ڈاکٹروں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا. اور واقعی حضرت کو اللہ نے ڈاکٹروں سے بچایا ہوا تھا. تو جب موسم ختم ہوتا تو پھر پوری دنیا میں تحقیق ہوتی کہاں کا سیب سب سے اچھا ہے, تو پھر ٹورنٹو سے حضرت کے لیے سیب کی پیٹیاں آیا کرتی تھی. سیب کا ناغا نہیں ہونا چاہیے. بادام, سیب اور بھنے ہوئے چنے یہ کھاتے تھے. اسی طرح میں جب بھی حضرت کے گھر گیا ہوں, کھانا بڑا اسٹائلش دیکھا ہے, وی آئی پی قسم کا خاندانی کھانا تھا. کھاتے بہت تھوڑا تھے,
मगर खाते बहुत अच्छा थे। पगड़ी बड़ी महंगी थी। एक दफ़ा मैंने कीमत पूछ ली थी, वो उस ज़माने में बड़ी हज़ारों रुपए की पगड़ी थी हज़रत की। हज़रत फरमाते थे कि सर की पगड़ी और सर की टोपी की कीमत आपके जूते से ज़्यादा होनी चाहिए। जूता महंगा है, टोपी क्या है, सस्ती। इसका मतलब सर को इतना प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, पाँव को इज्जत ज़्यादा दे रहे हो। हज़रत का जो सफ़ेद रंग का कुर्ता हुआ करता था वो बहुत महंगा था, बहुत महंगा। और खुशबुएँ अल्लाह की पनाह, इतनी इतनी सी खुशबुएँ। उस दौर में 95 की बात कर रहा हूँ, 50-50 हज़ार रुपए की 95 में वो हज़रत ने खुशबुएँ रखी हुई थी। और कमरा इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था, ऐसे नहीं कि वो उसको छिछोरापन बना दिया, उसको चमक छल्लो बना दिया वो कमरे को, लेकिन इतना खूबसूरत कमरा था हज़रत का कि जब जाते थे तो बस दिल चाहता था कि यहाँ से ना निकलें। उसमें ऊद की खुशबू जल रही होती थी हर वक्त। वो बड़ा खूबसूरत कमरा था, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। उसको तो बाकायदा देखने जाया करते थे हम। फिर हज़रत की कुर्सी, बैठने का, फिर 24 घंटे एयर कंडीशन में रहते थे, 24 घंटे। बहुत वीआईपी जिंदगी गुजारी। मकान नहीं बनाया, प्लॉट नहीं खरीदा, क्योंकि मर जाएंगे, अपनी ज़ात पे लगाओ। एक बस सुना दूं गाड़ी खरीदने का वाकया, सुना हुआ होगा। फिर हज़रत ने खुद कि गाड़ी होनी चाहिए। हज़रत ने क्या सोचा कि क्या होना चाहिए, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि पैसे जमा मत करो अल्लाह के बंदो। ये कोई किस्से कहानियाँ नहीं सुना रहा मैं, किस्से कहानियाँ नहीं सुना रहा। हज़रत ने कहा गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी खरीदने गए, शोरूम में गए तो शोरूम वाले से कहा कोई गाड़ी दिखाओ, गाड़ी। उसने कहा ये है ना गाड़ी। उन्होंने कहा ये गाड़ी है। ठीक है, ये कोई गाड़ी है, इसको गाड़ी बोलते हैं। ये हज़रत इसी स्टाइल से सुनाया करते थे, ये गाड़ी। तो उन्होंने कहा ये क्या है भाई, ये गाड़ी नहीं, तो ये गाड़ी है, गाड़ी दिखाओ भाई। तो कहते हैं मौलवी साहब आपकी रेंज कितनी है। उसने कहा मौलवी साहब ये बेचारे क्या गाड़ी खरीदेंगे, कोई पुरानी सी FX लेने आए होंगे, ज़कात के पैसों से जमा, किसी ने कोई हदिया दिया होगा लिफाफे में डाल के, कोई जमा हो गए होंगे, तो वो ये समझ रहे थे। अच्छा, हज़रत के बेटे सऊदीया चले गए थे, मदीना यूनिवर्सिटी में उनकी बड़ी अच्छी अच्छी तनख्वाहें थीं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी गाड़ी खरीदी थी, बहुत खूबसूरत। हज़रत फरमाते हैं मुझे ख्याल आया कि मेरे बेटों के पास इतनी महंगी गाड़ी है तो मैं उनसे भी ज़्यादा महंगी गाड़ी खरीदूंगा। और आगे मलफूज देखो, फरमाते थे इसलिए कि पता ये चले कि बाप मैं हूं, ये मेरा बाप नहीं है, क्योंकि इनके पास अच्छी गाड़ी आ गई है। मेरे पास अगर पुरानी होगी तो लोग इनको मेरा बाप समझेंगे और मुझे क्या समझेंगे। ये स्टाइल था भाई, स्टाइल। तो फरमाते हैं मैंने चाहा कि मैं इससे ज्यादा अच्छी गाड़ी खरीदूंगा ताकि पता चले कि अब्बा कौन है, मैं हूं। ऐसा ना हो कि लोग इनको मेरा बस बाप समझना शुरू कर दें। तो फिर गए हैं तो वो हजरत को गाड़ी कौन सी मिली है, उस वक्त इराक की जंग हो रही थी कुवैत से, तो सारे कुवैती भाग गए थे। तो एक कुवैत का शहजादा गाड़ी लेके भागा था, पाकिस्तान आया हुआ था। तो हजरत ने फिर कुवैत के शहजादे से गाड़ी खरीदी। वो उस गाड़ी में हमने भी बहुत सफ़र किया और इतनी खूबसूरत VIP गाड़ी थी, बैठ जाओ तो उठने का दिल ही नहीं करता था। और फरमाते थे फिर उसमें जो पेट्रोल डलवाता था तो ये नहीं कि 5 रुपए का पेट्रोल डाल दो, ये भी कंजूस आदमी का काम है, 50-50 रुपए का पेट्रोल डालता है। अब भाई जब तेरे हाथ में है गाड़ी तो टैंकी भर देना एक दफा में, तू कोई लेके थोड़ी भाग रहा है। वो भी दिमाग में एक होता है नहीं भरूंगा नहीं, बार बार पेट्रोल पंप पे लाइन लगा के खड़ा हुआ होगा, मगर एक दफा तसल्ली से भरेगा नहीं। तो फरमाते मैं जब पेट्रोल पंप पे जाता था तो टैंकी भरता था मैं, और वो भरने में बहुत टाइम लगता था, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे होते थे भाई किसकी गाड़ी है ये। तो हजरत फरमाया करते थे गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, टैंकी भरी हुई होनी चाहिए, ये हजरत का मलफूज था। तो जब दौलत अल्लाह ने दी तो स्टाइल बोलो ना भाई चेंज हो गया। तो जो अपनी जरूरत की गाड़ी के पेट्रोल के पैसे निकाल लिए, गैस बिजली का बिल निकाल लिया, खाने के पैसे निकाल लिए, उसके बाद जितने पैसे थे हजरत गिनते नहीं थे, वो सारे फी सबीलिल्लाह सदका, गिने नहीं बस सब सदका। इतना बड़ा अल्लाह ने दिल दिया था। यहां तक कि जिन मदारिस में पढ़ाया था 20-20 साल, उनसे जो तनख्वाहें ली थी वो तमाम तनख्वाहें वापस कर दी हजरत ने उनको। बहुत सखावत के दरिया थे भाई वो, तो ऐसे ऐसे नोट ऐसे उठा उठा के ना गुरबा और मसाकीन और मदारिस पे और मुख्तलिफ जगहों पे खैर के कामों पे खर्च करते थे। कैसे स्टाइल से ज़िंदगी गुजारी भाई उन्होंने, खुश, और चेहरा ऐसा चमकता था, सुर्ख चेहरा उनका, देख के लगता ही नहीं था इनको कोई बीमारी, क्योंकि आदमी जब खुश होता है बीमार थोड़ी होता है। एक दफ़ा डॉक्टर आए उनको देखने के लिए, वैसे ही किसी ने, हजरत डॉक्टरों के पास नहीं जाते थे, तो डॉक्टर जब आया ना तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, 75-78 साल की उम्र में। हजरत ने कहा आपको कैसे पता चला? उनका आपका जो फेस और आपका जो बॉडी है ना उससे पता चल रहा है कि ना आपको शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, कोई बीमारी ना, फिट फाट है बिल्कुल। तो इतनी ज़बरदस्त सेहत थी, लेकिन उसके बावजूद हजरत फिर क्या करते थे, मौत के लिए तैयार। हमारे यहाँ किसी के पास पैसा हो, सेहत भी हो, तो कहे मैं मरूँ नहीं बाकी सब कुछ हो जाए,
تو حضرت فرماتے تھے کہ جب بیمار ہو گئے نا آخری وقت میں, تو علماء کچھ ملنے کے لیے آئے, انہوں نے کہا آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے, آپ کو ہم آپ کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ 75 سال کی عمر میں آدمی نہیں مرے گا تو کب مرے گا بھائی, ٹھیک ہے نا, مرنے تو آرام سے, خوشی خوشی دنیا سے گئے ہیں, اب تو مرنے کا ٹائم ہے, کوئی بات نہیں, اب جانے. اور فرماتے تھے کہ میں 63 سال کی جب میری عمر ہوئی تھی تو مجھے اس کے بعد سے پھر زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی تھی. کہتے تھے میں سوچتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 میں چلے گئے, تو ابھی تک ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. کہتے مجھے شرم آتی تھی یار, اب میں ابھی بھی زندہ ہوں. اور فرماتے تھے کہ جب میرے بچوں کے بھی بچے ہو گئے تو وہ مثال دیتے تھے کہ جب پلیٹ فارم پہ نئی گاڑی آتی ہے تو پرانی والی گاڑی کو پلیٹ فارم چھوڑنا پڑتا ہے. تو میں کہتا تھا میرے تو بچوں کے بھی بچے ہو گئے, میں ابھی تک پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو جا ہی نہیں رہا میں. تو ایسا آدمی ٹینشن لے گا کسی چیز کی؟ بولو نا بھائی, صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, بس اللہ نے جب اٹھانا تھا اٹھا لیا, کتنے آرام سے دنیا سے چلے گئے آرام سے. اور ہم لوگ ہر وقت پیسہ 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 پیسہ, اس نے یہ کر لیا, میرے پاس میری تنخواہ کم ہے, اس کی تنخواہ زیادہ ہے. تو یہی تھا قوم عاد میں, بڑے بڑے گھر بنا بنا کے فخر کرنا. تو اللہ نے بھائی ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے, دنیا سے دل لگانے کی اجازت نہیں دی ہے. اسی سے ڈپریشن کا علاج ہوگا اور اسی سے ہماری اسٹریس ختم ہوگی, گولیاں کھانے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. 99 سال کے یا 90 سال کے نہیں ہے, کوئی جوان آدمی, وہ بھی بہت تمیز سے بات کرے گی, ٹھیک ہے نا. آپ بھی تمیز کا جواب ڈبل تمیز سے دیں گے آپ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ جہاں بات کرنی ہے سسر سے لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, اس نے بڑا دل کیا اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح میں دے دی, تو جب آئے سب سے زیادہ عزت اس کی عزت کرو. غنڈے کی عزت ہو رہی ہے, بدماشوں کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, بدماشوں کی عزت چلو ڈر سے کر رہے ہو, ہم نہیں کہتے کہ عزت نہ کریں ان کی, لیکن اللہ کے لیے بھی تو کسی کی عزت کرنا سیکھو نا بھائی. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو کرنا ہے چینج. اچھا, بہت ساری چیزیں, صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں تمیز سے بات کرنی ہے وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے, جہاں بدتمیزی کرنی ہے وہاں تمیز چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی, جہاں نہیں دکھانی وہاں ہو رہی ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی. جس نے میرا بیان سننا ہو نا, ادھر مسجد میں آ کے سنا کرے. میرا جو دماغ یہاں چلتا ہے کہیں اور نہیں چلتا. کہیں اور جاتا ہوں, پتہ نہیں پبلک ہماری ٹرمز ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی, لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کا بیان کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ ہمارے اس اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار, یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو زبان نہیں چلتی پھر میری. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے, کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو وہاں کیا کر رہے ہیں, سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں, یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے, دکھلاوا, ریاکاری, شو بازی, پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے, جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے, بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. او بھائی وہ دولہا ہے, اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ یار, ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں. تو یہ دعوت تھوڑی, یہ تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے, اور ایک پلیٹ کے 500 روپے کم از کم ریٹ ہیں اس کے. بھائی دولہے کو کم سے کم 500 تو دیے جاتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن کے لیے ہوٹل کھولا ہے, نام کم بخت ولیمے کا بدنام کر رہا ہے, سنت کا نام لگا رہا ہے, لیبل کر کیا رہا ہے, قورمہ بریانی بیچ رہا ہے. وہ 500 روپے فی پلیٹ, 16 مسالوں سے تیار کرتا. وہ ادھر نیو کراچی میں نا ایک ریڑی والا, یہ 2006 کی بات ہے, اس وقت 5 روپے کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی.
تو وہ ریڑھی لگا کے روزانہ گزرتا تھا, 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے بریانی. میں نہیں کھاتا تھا, میں نے کہا 5 روپے کی کیا ہوگا, پتہ نہیں کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے, تو ٹرائی تو کرو نا. تجسس ہوتا ہے نا انسان کو, ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا. میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی, ایک لونگ, ایک دار چینی, ایک لال مرچ, تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دیے ایسے گن کے. ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے, اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کردہ. تو خیر, تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں, دولہا بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فی پلیٹ کم سے کم 500 روپے ریٹ. اب وہ ولیمے کا انتظام کرتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ آئیں گے, کوئی 5000 بھی دے سکتا ہے, کوئی ڈیفینس سے آئے گا تو 5 روپے دیتے, 500 تو دیتے ہوئے شرمائے گا نا, اس کو پھر تانا دیں گے پھر تو کم بخت ڈیفینس سے آ رہے 500 روپے دے رہے ہیں. ڈیفینس میں رہتے کیوں, جب ایسی نیچ حرکتیں تم نے کرنی ہیں, اتنا گھٹیا پن دکھانا ہے تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کم سے کم 5000 تو دو نا. تو لفافے چلتے چلتے پھر وہ بیٹھ کے حساب ہوتا ہے, اتنا آیا اتنا گیا. یہ جوا ہے. بعض دفعہ اکثر تو پیسے پورے ہو جاتے. یار مردوں کے بڑے مزے ہیں خدا کی قسم اس زمانے میں. نکاح پہ جہیز عورت لے کے آ رہی ہے بھائی, مہر معاف ہو رہا ہے یا اتنا تھوڑا رکھا جا رہا ہے, ایک مہر کا خرچہ وہ بھی گیا, نان نفقے کا جو فرنیچر کا خرچہ وہ بھی مر سے گیا, اور وہ رہ گیا تھا آخر میں ایک ولیمے کا خرچہ وہ بھی گیا. وہ بھی ختم. اور پھر راشن دال کا خرچہ تھا وہ بیگم جاب کر کے پورا کر لیتی ہیں. تو پھر کی تکلف کی ضرورت کیا ہے, ہوٹل لے لیا کرو کرایہ پر نکاح کر کے نا. وہ بیگم صاحبہ صبح جاب کرنے جائیں, وہاں سے آپ بھی یہاں سے جاب کر کے رات کو ہوٹل پہ ملاقات کیا کریں. اس کے لیے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا یا ناظم آباد میں یہ ٹینشن لینے کی, بھائی میاں بھی جاب بیگم بھی جاب, دونوں ہی گھر سے باہر ہیں, تو گھر کس کے لیے بنایا ہے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں, کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونہ, جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ زیادہ پیسہ. اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو اکابر تھے, بزرگان دین تھے, وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. وہ کہتے اللہ کی نعمت ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں, حالانکہ کنجوس نہیں ہیں, وہ سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے, مال کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل. وہ جناب کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں, 2 آدمی بیٹھے ہیں 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے, جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا, جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی, 2 نوالے لیے, لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چیسٹ پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں, ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو وہ ترس رہا ہے بیچارہ روٹی کے نوالے کے لیے, اور جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ کھلاؤ, آپ کو اللہ نے زیادہ دیے تو اچھا کھاؤ, اچھا کھلاؤ, لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں, آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, لوگ ولیمے میں آئے, آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں جو جیسا مرضی کھلائیں, لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے, تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو, جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو.
ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے, ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا, میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے, لیکن جو دن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے, یہ چیونٹیاں کھا لیں. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا جانور پر. بلی کو کھلا دو یار, کتوں کو کھلا دو. ایسے پھینک دیتے ہیں بالکل وہ سڑتا رہتا ہے, کسی کام کو جنات کے کام آتے ہیں. پھر پتہ ہے آپ کو حدیث میں آتے ہیں جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا یہ جنات کھاتے ہیں, تو وہ جن کو کھلا کے تو پھر آپ کو خوب پتہ ہے جنات اور پاورفل ہو جائیں گے اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گے. آپ کو پتہ ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں, فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ بھی ضائع نہ کرو, اس کو دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے, اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے, ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے بھائی؟ سخاوت چل رہی ہے. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں, جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت, جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈر نہیں رہے, جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈر رہے ہیں. جس پر اعتماد کرنا چاہیے توکل, اس پر اعتماد کر نہیں رہے. جو بے وفا ہے بھائی, جس کی فطرت اور گھٹی میں وعدہ خلافی ہے اس پر پورا اعتماد کر کے بیٹھ گئے. اللہ بے وفا ہے یا با وفا ہے؟ وہ وفادار ہے, اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور یہ دنیا جو پینترا بدلنے میں 2 منٹ ہی لگاتی. آج جو آپ کے دوست ہیں نا ہلو ہائے ہر وقت بھائی السلام علیکم ملا رہے ہیں, بہت سے ان میں ایسے ہیں جن پیسوں کی وجہ سے مل رہے ہیں گلے. جس دن آپ غریب ہوئے راستہ بدل کے چلے جائیں گے. اکثر میں ایک حکیم صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. ایک حکیم صاحب غریب تھے, کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا نا ان کو. غریب آدمی کو تو لوگ سلام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں, تو سلام ہی نہیں کرتا تھا کوئی ان کو. جب ان کے پاس دولت آ گئی نا, کوئی ماجون ایجاد کر لی ہوگی انہوں نے جس سے گنجوں کے سر پہ بال نکل آئے. حکیموں کی تو لاٹری ایسے ہی کھلتی ہے نا, کوئی ایسی دوا بنا لی وہ لگ گئی بھائی, اب وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو ان کی لاٹری کھل گئی, وہ جناب پیسہ آنا شروع ہوا. پہلے زمانے میں تجوریاں ہوا کرتی تھیں, بینک تو ہوتے نہیں تھے, اور اس میں لوگ اشرفیاں رکھا کرتے تھے, سونے اور چاندی کے سکے. یہ کرنسی کا زمانہ نہیں تھا. تو اب لوگ حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کو سلام کرتے, بولتے حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے پہنچا دوں گا. لوگ کہتے یار یہ بندہ عجیب ہے, سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم, یہ جواب میں کیا کہتے؟ پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم, اچھا جی پہنچا دوں گا. ایک دن کسی نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, سلام آپ کو کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں پہنچا دوں گا. حکیم صاحب نے کہا جتنے لوگوں کا سلام ہے نا ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ لے جا کے میں تجوری کو پیش کرتا ہوں کہ تمہیں فلاں نے بھی سلام کہا, فلاں نے بھی. بھائی یہ کیوں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے پاس تجوری نہیں تھی تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا. اب جب تجوری آ گئی ہے سب سلام کریں تو اصل میں مجھے نہیں کر رہے, اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کس کو کر رہے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, والدین با وفا ہوتے ہیں نا, ہے بھائی والدین اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں وفا؟ گرل فرینڈ کرتی ہے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو, اللہ نہ کرے آپ کو لقوہ ہو جائے, وہ رہے گی آپ کے ساتھ؟ 2 منٹ میں بھاگے گی. باپ چھوڑے گا؟ ماں چھوڑے گی؟ وہ بولے گی اس کو ویدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ ٹیڑھا میڑا میں بچہ نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگ رہا. وہ پھر بھی سینے سے بلکہ اور زیادہ محبت دوسروں سے ہے بھائی, زیادہ. بھائی بہن بھی نہیں چھوڑتے اکثر. تو خونی رشتے جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتے, دوست چھوڑ دیتے ہیں, لیکن محبت دوستوں سے زیادہ ہو رہی ہے, بھائی بہنوں اور والدین سے کم ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ دوستوں سے زیادہ چل رہی ہے. بھائی بہنوں سے ان کا خیال ہی نہیں کرتے. دوست قرضہ مانگے دے دیں گے, بہن مانگے بھائی مانگے نہیں دیں گے, ابا مانگے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, اماں مانگے نہیں دیں گے. حالانکہ وہ وفا کرنے والے لوگ ہیں. اندر سے ٹھیک ہونے بڑا مشکل کام ہے. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں, اندر سے ٹھیک کیسے ہوتا ہے انسان. دیکھو ایک مثال دیتے ہیں, بڑی
ماہرین نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ آپ کسی بہت بڑے پتھر کو لڑکانا چاہتے ہو, بہت بڑا پتھر ہے, اس کو آپ چاہتے ہو اپنی جگہ سے سرکا دو. یاد رکھو پتھر کو ہلانا آسان ہے, اپنی طبیعت کو چینج کرنا بولو نا مشکل ہے. اپنے اخلاق کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے, کہ کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے بات کرنی ہے, کس کے سامنے جھکنا ہے, کس کے سامنے اکڑنا ہے. یہ چیزیں چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے. باس کے سامنے جھک جاؤ ٹھیک ہے, تنخواہ اچھی ملے گی, ثواب نہیں ملے گا. تنخواہ ملے گی تو ٹھیک ہے, تنخواہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ابا کے سامنے اگر تمیز سے بات کرو گے پیسے کچھ بھی نہیں ملیں گے بلکہ الٹا اور پیسے مانگ لیں گے. ابا کہیں گے میرا بچہ آج تو بہت نیک ہے بیٹا, ذرا 50 روپے تو نکال, تو بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں. تو پیسے جائیں گے, صرف ثواب ملے گا. تو کیا مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی جگہ سے بولو نا سرکانا ہے, ہلانا ہے. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دھکا لگاؤ. کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو نہیں ہل رہا, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو ہلتا بھی ہے تو تھوڑا سا ہلتا ہے, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو, کبھی اوپر چڑھ کے پھسلنے کی کوشش کر رہے ہو, تو ٹائم ضائع ہوگا. وہ اپنی جگہ سے ہلکا پھلکا سا ہلے گا, لڑکے گا نہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ گریوٹی پتہ ہے نا, کشش ثقل, کہ اس پتھر کا مرکز کہاں ہے, اس کی پوری جو کشش کا جو مرکز ہے نا وہ کہاں ہے. اس مرکز پہ ایک لیور رکھو, لیور, ایک لمبی سی راڈ, ٹھیک ہے نا, لمبی سی راڈ کنارے پہ نہیں رکھو, بالکل مرکز تلاش کرو. اس مرکز پہ یعنی اس کا سینٹر کدھر ہے, اس مرکز پہ زمین پہ ٹکا کے لیور رکھو, اور پیچھے سے لیور کو ہلکا سا, ارے یار میں پورا دھکا دے دیا, آپ لوگ صرف منہ سے دھکا بولا نہیں جا رہا, پورا دھکا دے کے دکھا دیا میں نے. ذرا سا پش کرو گے تو پتھر, لیور کہتے ہیں نا قوت کا جو بازو ہے وہ جتنا لمبا ہوگا فورس اتنی زیادہ خرچ ہوتی ہے نا, جو اس کی لینتھ جتنی زیادہ ہوگی تو لمبی لینتھ رکھو, اتنی نہ ہو کہ وہی جھولنا شروع کر دے. میں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ خود جا کے تجربے نہ کر رہے ہو, بولے یار تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے, کسی سائنسدان سے مشورہ لے لینا پہلے ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اس کو ہلکا سا پش کریں گے, طاقت تھوڑی استعمال ہوگی, آؤٹ پٹ پورا پتھر چینج ہو جائے گا, اس کی پوری نیچے کی سطح اوپر آ جائے گی, اوپر کی سطح نیچے. تو یاد رکھو انسان اگر یہ چاہتا ہے نا میں پورا چینج ہو جاؤں, میں پورا کیا ہو جاؤں, ابھی جہاں جس سے تمیز سے بات کرنی تھی اس سے بدتمیزی ہو رہی ہے, جس سے بدتمیزی کرنی تھی اس سے تمیز چل رہی ہے, مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام دشمنوں سے جہاں لڑائی کا لڑنا چاہیے تھا وہاں تمیز چل رہی ہے, جہاں محبت سے رہنا چاہیے وہاں لڑائی ہو رہی ہے. گرل فرینڈ سے تمیز سے بات ہو رہی ہے, بیگم سے پھڈے چل رہے ہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. او بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, سچی سچی دل سے بتاؤ. آفس میں بیٹھے ہو, بیگم کا فون آیا, غصہ آتا ہے نا, یار کیا مصیبت ہے یار, بات ان نون نمبر سے آیا, اٹھایا, ہاں بھائی میں جی آپ کی بیگم بات کر رہی ہوں, ہاں ذرا جلدی کرو, کیا بات ہے. یہی ہوتا ہے نا, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی, ایسا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے بولو نا. اچھا اگر یہی ان نون نمبر سے فون آیا, فون اٹھایا اور پتہ چلا کوئی ان نون لڑکی بات کر رہی ہے, انٹی نہیں کوئی لڑکی بات کر رہی ہے, تو ایسے بات کرو گے کیا ہے, کیا جی فرمائیے کیا بات ہے, جلدی سے بات کریں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. 99.9% لوگ بہت تمیز سے بات کریں گے, ڈیٹیل میں جا کے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ جی بتائیے وہ کہے گی ایسا ہے کہ ابھی آپ بزی چل رہے, میں کسی اور وقت کال نہیں آپ کسی اور وقت نہیں, ابھی آپ جو بات ہے بات کریں, انسانیت کی خدمت ہے. اخلاق اسلام نے کیا سکھائے ہیں بھائی, اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ اخلاق, اچھے اخلاق, یہ اسلام کی پہچان ہے. وہ بھی اگر اس کو آپ کی آواز پسند آ گئی, اس کو بھی لگا کوئی 99 سال کے یا 90 سال کے نہیں ہے, کوئی جوان آدمی, وہ بھی بہت تمیز سے بات کرے گی, ٹھیک ہے نا. آپ بھی تمیز کا جواب ڈبل تمیز سے دیں گے آپ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں
کہ جہاں بات کرنی ہے سسر سے لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ اس نے بڑا دل کیا اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح میں دے دی, تو جب آئے سب سے زیادہ عزت اس کی عزت کرو. غنڈے کی عزت ہو رہی ہے, بدماشوں کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے بدماشوں کی عزت چلو ڈر سے کر رہے ہو, ہم نہیں کہتے کہ عزت نہ کریں ان کی, لیکن اللہ کے لیے بھی تو کسی کی عزت کرنا سیکھو نا بھائی. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو کرنا ہے چینج. اچھا بہت ساری چیزیں, صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں تمیز سے بات کرنی ہے وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے, جہاں بدتمیزی کرنی ہے وہاں تمیز چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی, جہاں نہیں دکھانی وہاں ہو رہی ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی. جس نے میرا بیان سننا ہو نا ادھر مسجد میں آ کے سنا کرے. میرا جو دماغ یہاں چلتا ہے کہیں اور نہیں چلتا, کہیں اور جاتا ہوں پتہ نہیں پبلک ہماری ٹرمز ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی, لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کا بیان کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, ہمارے اس اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار, یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں, تو زبان نہیں چلتی پھر میری. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے, کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو وہاں کیا کر رہے ہیں, سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے, دکھلاوا, ریاکاری, شو بازی, پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے, جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں, او بھائی وہ دولہا ہے اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ یار, ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں, تو یہ دعوت تھوڑی ہے, تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے اور ایک پلیٹ کے 500 روپے کم از کم ریٹ ہیں اس کے. بھائی دولہے کو کم سے کم 500 تو دیے جاتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن کے لیے ہوٹل کھولا ہے, نام کم بخت ولیمے کا بدنام کر رہا ہے, سنت کا نام لگا رہا ہے, لیبل کر کیا رہا ہے, قورمہ بریانی بیچ رہا ہے وہ 500 روپے فی پلیٹ, 16 مسالوں سے تیار کرتا. وہ ادھر نیو کراچی میں نا ایک ریڑی والا, یہ 2006 کی بات ہے, اس وقت 5 روپے کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی, تو وہ ریڑی لگا کے روزانہ گزرتا تھا, 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے بریانی. میں نہیں کھاتا تھا, میں نے کہا 5 روپے کی کیا ہوگا, پتہ نہیں کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے, تو ٹرائی تو کرو نا. تجسس ہوتا ہے نا انسان کو, ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا. میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی, ایک لونگ, ایک دار چینی, ایک لال مرچ, تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دیے ایسے گن کے, ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے, اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کرتا. تو خیر, تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں, دولہا بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فی پلیٹ کم سے کم 500 روپے ریٹ. اب وہ ولیمہ کا انتظام کرتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ آئیں گے, کوئی 5000 بھی دے سکتا ہے, کوئی ڈیفینس سے آئے گا تو 5 روپے دیتے, 500 تو دیتے ہوئے شرمائے گا نا, اس کو پھر تانا دیں گے پھر تو کم بخت ڈیفینس سے آ رہے 500 روپے دے رہے ہیں. ڈیفینس میں رہتے کیوں, جب ایسی نیچ حرکتیں تم نے کرنی ہیں, اتنا گھٹیا پن دکھانا ہے, تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کم سے کم 5000 تو دو نا. تو لفافے چلتے چلتے پھر وہ بیٹھ کے حساب ہوتا ہے, اتنا آیا اتنا گیا. یہ جوا ہے, بعض دفعہ اکثر تو پیسے پورے ہو جاتے. یار مردوں کے بڑے مزے ہیں خدا کی قسم اس زمانے میں. نکاح پہ جہیز عورت لے کے آ رہی ہے بھائی, مہر معاف ہو رہا ہے یا اتنا تھوڑا رکھا جا رہا ہے, ایک مہر کا خرچہ وہ بھی گیا, نان نفقے کا جو فرنیچر کا خرچہ وہ بھی مر سے گیا, اور وہ رہ گیا تھا آخر میں ایک ولیمے کا خرچہ وہ بھی گیا.
وہ بھی ختم. اور پھر راشن دال کا خرچہ تھا وہ بیگم جاب کر کے پورا کر لیتی ہیں. تو پھر کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ کہ ہوٹل لے لیا کرو کرایہ پر نکاح کر کے نا. وہ بیگم صاحبہ صبح جاب کرنے جائیں وہاں سے, آپ بھی یہاں سے جاب کر کے رات کو ہوٹل پہ ملاقات کیا کریں. اس کے لیے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا یا ناظم آباد میں یہ ٹینشن لینے کی, بھائی میاں بھی جاب بیگم بھی جاب, دونوں ہی گھر سے باہر ہیں, تو گھر کس کے لیے بنایا ہے؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں؟ کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرھا مؤونہ, جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ زیادہ پیسہ. اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو اکابر تھے بزرگان دین تھے وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. کہتے اللہ کی نعمت ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں, حالانکہ کنجوس نہیں ہیں, وہ سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے, مال کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل. وہ جناب کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں, 2 آدمی بیٹھے ہیں 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے, جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی, دھونے والے لیے لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چس پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں, ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو وہ ترس رہا ہے بیچارہ روٹی کے نوالے کے لیے, اور جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ کھلاؤ, آپ کو اللہ نے زیادہ دیا تو اچھا کھاؤ اچھا کھلاؤ, لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں, آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, لوگ ولیمے میں آئے, آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں جو جیسا مرضی کھلائیں, لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے, تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو, جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو. ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے, ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا, میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے, لیکن جو دن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے, یہ چیونٹیاں کھا لیں. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا جانور پر. بلی کو کھلا دو یار, کتوں کو کھلا دو. ایسے پھینک دیتے ہیں بالکل, وہ سڑتا رہتا ہے. کسی کام کو جنات کے کام آتے ہیں پھر, پتہ ہے آپ کو حدیث میں آتے ہیں جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا یہ جنات کھاتے ہیں. تو وہ جن کو کھلا کے تو پھر آپ کو خوب پتہ ہے جنات اور پاورفل ہو جائیں گے اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گی. آپ کو پتہ ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں, فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ ضائع نہ کرو. اس کو دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے, اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے, ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب